نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمت کاملہ سے انتہائی قیمتی اعضاء عطا فرمائے. انسان کا ہر عضو ہر اندام اپنی جگہ پہ بے مثل اور بے مثال ہے. تاہم اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں گوشت کا ایک لوتھڑا فٹ کر دیا ہے جو قدر و قیمت کے اعتبار سے تمام اعضاء پر فوقیت اور برتری رکھتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی اصلاح اور فساد کے ساتھ پورے جسم کی اصلاح اور فساد وابستہ ہے، اور اسی لوتھڑے کو ہم دل کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، سنو انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب یہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، سنو وہ انسان کا دل ہے. دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا. جس نے دل کو بنایا تو اس کا پورا جسم بن جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے لوگوں کے دلوں کو محنت کا میدان بنایا، لوگوں کے دلوں پر محنت کی. جب دل بدل گئے تو انسان بدل گئے، اور جب انسان بدل گئے تو معاشرہ بدل گیا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی بھی بندے کی فضیلت کا دار و مدار مال پیسے پہ نہیں ہے، رنگ رنگت پہ نہیں ہے. اسی دل کی بنا پہ لوگوں کو فضیلت ملتی ہے یا کم تری ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو، کون خوبصورت ہے کون بدصورت ہے. ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہارے اموال کو،
کون مالدار ہے کون غریب ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کس کا دل سنورا ہوا ہے اور کس کا دل بگڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی نظر تمہارے دلوں پر ہے، اس کا دل بنا ہوا ہوتا ہے اس کا اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ وقت کے بلند پایہ محدث تھے، محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے، سیدھے سادے کپڑے پہنتے تھے، عام طور پہ لوگوں کے لیے پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں۔ ایک مرتبہ حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، حمام والے نے پہچانا نہیں، سوچنے لگا کہ ایک بندہ آیا ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، غریب لگتا ہے، پتہ نہیں اس کے پاس پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو ایک ایسے غسل خانے میں بھیجا جہاں پہ پانی کا معقول انتظام نہیں تھا، صفائی ستھرائی بھی کوئی خاص نہیں تھی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ غسل خانے میں تشریف لے گئے، حالات کا جائزہ لیا، حمام والے کی نیت کو سمجھ گئے، ویسے ہی باہر تشریف لائے اور اپنے غلام کو فرمایا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ غلام نے کہا میرے پاس 100 درہم ہیں۔ اس وقت نہانے کے لیے 1 درہم کافی ہوتا تھا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے غلام کو فرمایا کہ یہ 100 کے 100 درہم حمام والے کو دے دو، اور پھر فرمایا کہ میں نے تیرے حمام میں نہانا بھی نہیں ہے۔ 100 درہم بھی دلوائے اور فرمایا حمام میں نہانا بھی نہیں ہے۔ وہاں سے باہر نکلے، راستے پہ کھڑے ہوئے اور انتہائی قیمتی اشعار پڑھے، فرمایا عَلَيَّ ثِيَابٌ لَوْ يُبَاعُ جَمِيعُهَا عَلَيَّ ثِيَابٌ لَوْ يُبَاعُ جَمِيعُهَا لَكَانَ بِفَلْسٍ وَالْفَلْسُ مِنْهَا أَكْثَرَ، میرے جسم پر ایسے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اگر یہ سارے کے سارے بیچ دیے جائیں یہ ایک پیسے کے برابر ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ ایک پیسہ بھی میرے کپڑوں سے زیادہ قیمتی ثابت ہو جائے، لیکن وہ حمام والے ان پھٹے پرانے کپڑوں کو نہ دیکھ، ان کپڑوں کے اندر ایک جان ہے، اگر تو پوری روئی زمین کی خاک چھانتا پھیرے گا تجھے ایسی جان کہیں بھی نہیں ملے گی۔ ظاہری کپڑوں کا کیا اعتبار، ظاہری شکل و صورت کا کیا اعتبار، اصل من ہے جس کی وجہ سے بندے کی قدر و قیمت لگتی ہے۔ دل بگڑا ہوا ہے۔ قریش جیسے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا، صرف تعلق رکھنے والا نہیں بلکہ قریش خاندان کے سرداروں میں سے ایک سردار، مال پیسے کی فراوانی، اعلیٰ حسب نسب، شکل و صورت اتنی خوبصورت کہ چہرہ آگ کے شعلے کی طرح چمک رہا ہوتا تھا، اسی لیے تو اس کو ابو لہب کہتے تھے، لیکن دل بگڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اور دوسری جانب دل بنا ہوا ہے، حبشہ سے لایا گیا کالا غلام، حسب نسب اس کا کیا ہو وہ تو حبشی غلام ہے، اس کے پاس مال پیسہ کیا ہوتا وہ تو اپنی ذات کا بھی مالک نہیں تھا، رنگ کالا تھا، شکل انوکھی تھی، لیکن دل بنا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایسا مقام تھا، زمین پہ چلا کرتے تھے، ان کے پاؤں کی آہٹ اللہ کے ہاں عرش پہ سنائی دیا کرتے تھے۔ دل بنا ہوا ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قیامت کے دن یہ صاف ستھرا بنا ہوا دل ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تو انسان کو مال نفع دے سکے گا نہ اولاد نفع دے سکے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو اللہ کے پاس صاف ستھرا سورا ہوا دل لے کے آیا، یہ دل بندے کو نفع دے سکے گا۔ یہ دل نفع دیتا ہے اگر یہ دل بنا ہوا ہو۔ میرے بھائیوں،
اصول یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو اعضاء دیے ہیں یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ یہ آنکھیں امانت، یہ کان امانت، یہ زبان امانت، یہ ہاتھ پاؤں امانت ہے، یہ میری جان اللہ کی امانت ہے، یہ میری ملکیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی کہ یہ جان تیری اپنی ہے نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ کوئی بندہ اپنا بازو خود کاٹنا چاہتا ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی کہ یہ تیرا ہے نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ ایسی ہی ہمارے پاس جو دل ہے، یہ دل بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ امانت کا یہ دستور ہوتا ہے کہ جیسی دی جاتی ہے ویسی ہی واپس لی جاتی ہے۔ اس میں کوئی بندہ رد و بدل کر لے، تغیر کر لے، اس کو خراب کر لے تو یہ گویا کہ خیانت بن جاتی ہے۔ میں ساتھی کو رومال پکڑا دیتا ہوں، یہ پکڑ لو، میں نے وضو کرنا ہے، میں نے رومال پکڑا دیا، میں وضو کر کے آیا، اس نے میرے رومال سے دروازے صاف کر لیے، کرسی اور میز صاف کر لی اور سارے رومال کو گندا کر دیا۔ ہر بندہ کہے گا کہ تو نے امانت میں خیانت کی، آپ کو رومال اس لیے تو نہیں دیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں جو دل دیا ہے، جیسے دیا ہے ویسے واپس لے کے جائیں گے تو گویا کہ یہ امانت داری ہوگی۔ اگر ہم نے اس کو بگاڑ دیا، تغیر تبدل کر دیا، یہ امانت میں خیانت سمجھی جائے گی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بچے کو جو دل ملتا ہے یہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، بچے کے دل میں حسد نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، غیر اللہ کی محبت نہیں ہوتی، حرص، لالچ، طمع، ہر قسم کی گندگی سے بچے کا دل پاک صاف ہوتا ہے۔ بعد میں ہم اپنے دل کو بگاڑ دیتے ہیں، گندگی اور علائشوں کا مجموعہ بنا دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ اللہ کی اس امانت میں خیانت کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس طرح گندے دلوں کو قبول نہیں کرتا۔ ان دلوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، یہ دل صاف ستھرے ہو جائیں جیسا کہ اللہ نے ہمیں دیے تھے تو پھر اللہ ہم سے قبول کر لے گا۔ میرے بھائیوں، جب ہم گناہ کرتے ہیں اس گناہ کا اثر براہ راست ہمارے دل پر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے دل بگڑ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کا ہمارے دل پر 4 طرح کا اثر پڑتا ہے، 4 قسم کے اثرات پڑتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ بس میں نے قرآنی آیات کی روشنی میں یہی بات عرض کرنی ہے، پھر اپنے موضوع کو سمیٹنا ہے۔ سب سے پہلا اثر کہ دل اندھا ہو جاتا ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دل بھی اندھا ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، میں نہیں کہتا، بلکہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ یہ سینے کے اندر کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن معدان رحمہ اللہ نے فرمایا مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ 4 أَعْيُنٍ۔ اللہ نے تم میں سے ہر بندے کو 4 آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ عَيْنَانِ فِي الرَّأْسِ يَبْصُرُ بِهِمَا أَمْرَ دُنْيَاهُ۔ 2 آنکھیں بندے کے سر میں ہیں جس سے بندہ دنیا کی امور دیکھتا ہے۔ وَعَيْنَانِ فِي الْقَلْبِ يَبْصُرُ بِهِمَا أَمْرَ دِينِهِ۔ 2 آنکھیں بندے کے دل میں ہوتی ہیں جس سے بندہ دین کی امور دیکھتا ہے۔ یہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، بندہ بصارت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، بندہ بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، بندے کو یہ راستہ نظر نہیں آتا، در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، بندے کو دین کا راستہ نظر نہیں آتا، در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ دل اندھا ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کو حق باطل نظر آتا ہے، باطل حق نظر آتا ہے، حق باطل نظر آتا ہے، باطل حق نظر آتا ہے۔ آپ لوگ نہیں دیکھتے اپنے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں
گناہ کر کر کے ان کے دلوں کے اندر کی صلاحیت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو کسی گناہ سے روکیں کہ بھائی یہ سود نہ لیا کرے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ فلاں گناہ نہ کیا کرے، وہ ایک گناہ کے اندر 1000 خوبیاں گن گن کے بتا دے گا، اس میں یہ خوبی ہے اور یہ خوبی ہے اور یہ خوبی ہے۔ آپ کسی نیک کام کے بارے میں اس کو کہہ دیں، نیک کام کے اندر 1000 خامیاں گن گن کے بتا دے گا۔ گویا کہ دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، حق باطل نظر آتا ہے، باطل حق نظر آتا ہے۔ حرام میں جتنا مزہ ملتا ہے حلال میں وہ مزہ نہیں ملتا۔ حلال کی نعمت اپنے گھر میں میسر ہوتی ہے۔ اپنی بیوی عقل کی اچھی، شکل کی اچھی، فرمان بردار، تابعدار، بندے کی اپنی ضرورت گھر میں پوری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو گھر میں چین نہیں آتا، کبھی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر رابطے کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حرام کی لذت ایسے اس کے دل میں رچ بس جاتی ہے کہ حلال کی طرف التفات ہی نہیں کرتا۔ خواتین روتے رہتی ہیں، کہتے دعا کرو، تعویذ دو، حضرت صاحب کچھ مجھے وظیفہ بتا دو۔ خاوند ہے جو گھر میں نہیں ٹکتا، ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، دل اندھا ہو جاتا ہے تو حق باطل نظر آتا ہے اور باطل حق نظر آتا ہے، اور اس کے بالمقابل جو لوگ گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایسا نور عطا کرتا ہے جس نور کی بدولت حق اور باطل کا پہچاننا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حلال اور حرام کا فرق کرنا کوئی دشوار نہیں ہوتا، یہ نور ہوتا ہے جو تقوی کی بدولت بندے کو عطا کیا جاتا ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تم اگر تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں نور فرقان عطا کر دے گا۔ نور فرقان کیا ہوتا ہے؟ الفارق بین الحق والباطل، یہ وہ نور ہوتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ حلال حرام کا پہچاننا بندے کے لیے دشوار نہیں ہوتا۔ قریب کے زمانے میں ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اکاڑا میں تھے اور اسکول میں پڑھایا کرتے تھے، تو ہمیں کسی نے بتایا کہ لاہور میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، لوگ دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں، ان سے وظیفے لیتے ہیں، بیعت کرتے ہیں۔ تو ہم جو اسکول ٹیچر تھے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم بھی چلے جاتے ہیں، حضرت سے دعا بھی کرواتے ہیں، بیعت بھی کر لیتے ہیں۔ اب جانے سے پہلے ہم نے مشورہ کیا کہ ہم پہلے پتہ تو کر لیں کہ واقعی اللہ والے ہیں بھی یا ویسے مشہور ہو چکے ہیں۔ اب یہ بات معلوم کرنے کے لیے ہم نے ایک طریقہ اختیار کر لیا۔ ہمارے ایک ساتھی کے پاس سود کا 1 روپیہ تھا اور ہم نے حلال کے 1 روپے کا انتظام کر لیا، پھر ہم نے بازار سے حلال کے روپے کے الگ سیب خریدے اور سود کے روپے کے الگ سیب خریدے، پھر ہم نے وہ سیب ایک تھیلے میں ڈال دیے، آپس میں خلط ملط کر لیے، ہم اکاڑا سے لاہور چلے گئے، حضرت سے ملاقات ہوئی، پھر ہم نے حضرت کو سیبوں کا تھیلا پیش کر لیا، حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضرت نے تھیلے کا منہ کھولا، اندر جھانک کے دیکھا، پھر ہماری طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ ہدیہ ہے یا امتحان ہے؟ یہ ہدیہ ہے یا امتحان ہے؟ پھر ایک سیب نکالا، ایسے دیکھا، وہ دائیں طرف رکھا، پھر اگلا سیب نکالا اور ایسے دیکھا، وہ بائیں طرف رکھا، پھر اگلا نکالا، وہ دائیں طرف رکھا، اگلا نکالا، وہ بائیں طرف رکھا، ایسے کرتے کرتے آدھے سیب دائیں طرف رکھ دیے، آدھے بائیں طرف رکھ دیے، پھر فرمایا کہ یہ سیب حلال کے ہیں اور یہ سیب حرام کے ہیں، یہ حلال کے ہیں اور یہ حرام کے ہیں۔ فرماتے ہیں
کہ ہم سمجھ گئے کہ واقعی اللہ والے ہیں۔ ہم نے عرض کیا حضرت ہمیں بیعت فرما لے۔ فرمایا تم بیعت ہونے تو نہیں آئے تھے، امتحان لینے آئے تھے، امتحان ہو گیا، اب جاؤ اپنا کام کر لو۔ ہم نے بہت منت سماجت کی لیکن حضرت نے ہمیں بیعت نہیں فرمایا۔ آخرکار ہم ساتھی وہاں سے واپس روانہ ہو گئے، ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے، میرے باقی ساتھی ٹرین پہ چڑھ گئے اور میں نے کہا کہ میں تو بیعت ہوئے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ میں واپس چلا گیا، حضرت سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا حضرت اب میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا ہاں اب آپ ریلوے اسٹیشن سے یہاں تک بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں، پھر مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما دیں۔ جی ہاں، یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ وہ باطنی نور ہوتا ہے جو تقوی کی بدولت بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے ایک اور بزرگ تھے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، وہ بڑے بلند پایہ ولی تھے۔ ایک جگہ پہ ماہانہ بیان کے لیے تشریف لے جاتے تھے یا درس قرآن کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو جس بستی میں آپ جایا کرتے تھے اس بستی میں سنی لوگ تھوڑے تھے اور غیر سنی لوگ زیادہ تھے۔ تو جب حضرت وہاں بیان کیا کرتے تھے تو علم بھی کامل تھا، تقوی بھی کامل تھا، اخلاص بھی کامل تھا، تو اثر تو ہونا ہی تھا۔ تو اپنے لوگ تھے وہ تو متاثر ہوتے ہی تھے، جو غیر سنی لوگ بھی بیان سننے کے لیے آ جاتے تھے وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اب جب ان کے مولویوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ایک مولوی آتا ہے اور اس طریقے سے ہمارے اپنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو وہ پریشان ہو گئے۔ آپس میں منصوبہ بنایا کہ کسی طریقے سے ایک مولوی کا بیان، اس مولوی کا بیان رکوا دیا جائے۔ پہلے مرحلے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ اس دفعہ جب یہ بیان کے لیے آئے گا تو ہم نے کچھ بندے مقرر کرنے ہیں جو اس سے سوالات پوچھیں گے، بار بار سوالات پوچھیں گے، یہ بیان کے لیے فارغ ہی نہیں ہوگا، سوالات میں وقت گزر جائے گا۔ چنانچہ ان مولویوں نے 10 بندے مقرر کر لیے اور 10 بندوں کو 10 سوالات یاد کرائے۔ ایک بندے کو ایک سوال یاد کرایا، اگلے کو اگلا سوال، اگلے کو اگلا، کہ تم نے یہ سوال کرنے ہیں۔ جب ایک بندہ سوال کرے گا اس کا جواب دے گا، پھر اگلا بندہ اگلا سوال کر لے، وہ جواب دے گا تو اگلا بندہ اگلا سوال کر لے، اس طریقے سے بیان کا وقت گزر جائے گا۔ چنانچہ وہ 10 بندے آ گئے اور وہ سب سے آگے بیٹھے ہوئے تھے، مجمع باقی بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت جب منبر پہ یا کرسی پہ تشریف لائے، پھر مجمع پہ نظر ڈالی، پھر فرمایا کہ میاں آج میرا بیان کرنے کا ارادہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کے دلوں میں سوالات ہوتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان سوالات کے جوابات دے دوں۔ پھر فرمایا کہ کسی کے دل میں یہ سوال ہوگا اس کا یہ جواب ہے، کسی کے دل میں یہ سوال ہوگا اس کا یہ جواب ہے، کسی کے دل میں یہ سوال ہوگا اس کا یہ جواب ہے۔ ان 10 بندوں کے دلوں میں جو 10 سوالات تھے ایک ایک کر کے وہ سوالات بھی دہرائے اور ان کے کافی شافی جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ یہ اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے حالات ان کے اوپر کھول دیتا ہے۔ بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ گناہوں کی وجہ سے دل اندھا ہو جاتا ہے، حق باطل اور باطل حق نظر آتا ہے۔ تقوی کی بدولت بندے کو وہ نور نصیب ہو جاتا ہے جس کی بدولت حق اور باطل کا پہچاننا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا اثر ہے۔ گناہوں کا دوسرا اثر یہ کہ بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، ان سے نہریں بہہ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، ان سے تھوڑا پانی بہہ پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے پہاڑ کی
چوٹی سے گر پڑتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، کبھی آپ نے سنا ہے پہاڑی تودہ گر پڑا، پہاڑی چٹان گر پڑی؟ یہ بڑی بڑی چٹانیں کیوں گرتی ہیں؟ کسی نے پیچھے سے دھکا نہیں دیا ہوتا، زمین پہ زلزلہ نہیں آیا ہوتا۔ یہ بڑی بڑی چٹانیں اللہ کے خوف سے زمین پہ گرتی ہیں۔ قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے۔ یہ چٹانیں بھی خوف رکھتی ہیں، یہ زمین پہ گر جاتی ہیں، اور انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو چٹانوں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ ظاہر میں انسان نظر آتا ہے، جبکہ حقیقت میں درندہ بن جاتا ہے، درندے سے بدتر بن جاتا ہے۔ کیا آپ لوگ نہیں دیکھتے اس روئی زمین پہ جو آگ لگی ہوئی ہے، لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو چکا ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے۔ آخر یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہوا کیا ہے؟ جنگل کی درندوں نے ہمیں پریشان کیا ہے، سانپوں اور بچھوؤں نے ہمیں پریشان کیا ہے؟ نہیں، یہ حضرت انسان ہے جو دوسروں کو جینے نہیں دیتے۔ میں کئی مرتبہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ جنگل کے بھیڑیے اور درندے، یہ بیچارے تو ویسے بدنام ہیں، اور ان کو حضرت انسان نے بدنام کر رکھا ہے، ورنہ انسان جب درندگی پہ آتا ہے تو بھیڑیے کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ بھیڑیا وہ درندگی کہاں دکھا سکتا ہے جو درندگی حضرت انسان دکھاتا ہے؟ آپ لوگ نہیں، ہمارے گھروں کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، ساس بیچاری تنہائی کے کمرے میں بیٹھ کے اپنے لیے موت کی دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے۔ یہ ساس کیوں دعائیں مانگتی ہے موت کی؟ کیا وہ گھر میں بچھوؤں سے تنگ آ چکی ہے، سانپوں سے تنگ آ چکی ہے؟ نہیں، یہ بہو محترمہ ہے جو ساس کو جینے نہیں دیتی۔ ادھر سے بہو بیچاری زہر کی گولیاں کھانے پر مجبور ہے۔ آخر وہ اس حد تک کیوں پہنچ گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے قدم اٹھاتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس گھر میں کوئی درندے آ جاتے ہیں، کوئی بھیڑیے آ جاتے ہیں؟ نہیں، یہ ساس محترمہ ہے جس نے اپنی بہو پر اس وسیع گھر کو تنگ کر رکھا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، معاشرے میں آگ لگی۔ مجھے کسی بندے نے کہا کہ انسان چاند پہ چڑھ گیا، میں نے کہا بالکل چڑھ گیا ہوگا، لیکن جس انسان نے زمین پہ آگ لگائی ہوئی ہے، چاند پہ چڑھ کر بھی اسی کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہاں پہ بھی اس نے فساد ہی پھیلانا ہے، کیونکہ یہ چاند پہ چڑھ گیا لیکن زمین پہ جینے کا سلیقہ اور طریقہ اس کو ابھی تک نہیں آیا۔ تو انسان درندہ بن جاتا ہے، درندوں سے بدتر بن جاتا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں جا رہا تھا تو ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی۔ مجذوب نے مجھے کہا کہ احمد علی، انسان کہاں بستے ہیں؟ انسان کہاں بستے ہیں؟ میں نے اشارہ کیا کہ یہ جو بازار میں جتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں یہ سارے انسان ہی تو ہیں، انسان ہی تو ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس مجذوب نے مجھے کہا کہ یہ انسان ہیں، یہ انسان۔ پتہ نہیں ان کے الفاظ میں کیا تاثیر تھی کہ جب میں نے بازار کی طرف دیکھا، مجھے یوں نظر آ رہا تھا کہ جیسا کہ بازار میں کوئی شیر اور بھیڑیے اور بندر اور خنزیر پھر رہے تھے، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا۔ پھر فرماتے جب میں اپنے ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا وہ مجذوب کہیں غائب ہو چکا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ سامنے انسان نظر آنے والا جو آپ کو مجسمہ نظر آتا ہے، ممکن ہے کہ صورتاً انسان ہو، حقیقت میں وہ درندہ بنا ہوا ہو۔ آپ لوگ آئے روز سوشل میڈیا پہ خبریں نہیں سنتے کہ 7 سال کی بچی تھی، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، 5 سال کا بچہ تھا، اس کو کیسے درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ واللہ جنگل کے درندے بھی ایسا نہیں کرتے جیسا یہ حضرت انسان کرتا ہے۔ کبھی بھی جنگل کے درندے ایسا کام نہیں کرتے۔ تو یہ دوسرا اثر ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا اثر، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دل بھی زنگ آلود ہوتا ہے۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد۔
جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ لگایا ہوا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ برقرار رہتا ہے، پھر اگلا گناہ کر لے اگلا نقطہ لگ جاتا ہے، اگلا گناہ کر لے تو اگلا نقطہ لگ جاتا ہے۔ یہ نقطے لگتے لگتے دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ایسے دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ لگایا ہوا ہے۔ اور جب یہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے تو بندہ نیک اعمال کی لذت سے نا آشنا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اچھا کھانا بندہ کھاتا ہے اس میں لذت ہے نا، اور جب شدید گرمی ہو بندہ ٹھنڈا مشروب پیتا ہے اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے، اور کھانے کے بعد بندہ آئس کریم کھاتا ہے تو اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ یہ مادی دنیا کی لذات ہیں، ایسی ہی روحانی دنیا کی بھی کچھ لذات ہیں۔ نماز کی اپنی لذت، ذکر کی اپنی لذت، تلاوت کی اپنی لذت ہوتی ہے، لیکن جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے تو بندہ نیک اعمال کی لذت سے نا آشنا ہو جاتا ہے۔ اعمال کرتے ہیں، اعمال کی لذت کا احساس و ادراک نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں نرم اور مرغن غذائیں کھانے کا اپنا مزہ ہے، لیکن اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہنے کا اپنا مزہ ہے۔ اور کبھی روزہ بندے نے رکھا ہوا ہو، شدید گرمی ہو، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہو، اور عصر کے وقت بندے کے ہونٹ خشک ہو چکے ہوں، بندہ پیاس سے جاں بلب ہو چکا ہو، اس وقت جو بندے کو اندر سے سرور مل رہا ہوتا ہے، خوشی مل رہی ہوتی ہے، اس خوشی اور سرور پر ٹھنڈے مشروبات کی لذت کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ نرم اور مرغن غذائیں کھانے کا اپنا مزہ ہے، لیکن اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہنے کا اپنا مزہ ہے۔ نرم نرم بستروں پہ شباشی کرنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ آدھی رات کے وقت اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کرنے کا اپنا مزہ ہے۔ دوستوں کے درمیان محفلوں میں کھلکھلا کے ہنسنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا اپنا مزہ ہے۔ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ پوری پوری رات موبائل فون پہ گفتگو کرنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کے آخری پہر اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے تار جوڑنے کا اپنا مزہ ہے۔ سکرین کے سامنے بیٹھ کے تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، قرآن عظیم الشان کو کھول کے تلاوت کرنے کا اپنا مزہ ہے، یار دوستوں کے ساتھ ناران کا غان کی سیر سپاٹوں پہ جانے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ اللہ کی دین کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے کا اپنا مزہ ہے۔ نیک اعمال کی اپنی لذت ہوتی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نیک اعمال کی لذت سے نا آشنا ہو چکے ہیں۔ اللہ والی بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، زمین اور آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو فرمایا، اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھا ہوا ہو، سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا۔ کبھی زندگی میں ایک سجدہ تو ہمیں ایسا نصیب ہو جائے، پتہ تو چل جائے کہ سجدے میں لذت کیا پوشیدہ ہے۔ یہ جو اللہ والے فرمایا کرتے تھے، اللہ اللہ اینچ است شیری نام، شیر و شکر میں شود جانم تمام۔ جب میں اللہ اللہ بولتا ہوں میرے جسم کی رگ رگ ریشہ ریشہ شیر و شکر بن جاتا ہے۔ کبھی ایک مرتبہ اللہ کا نام لے کر ہمیں وہ لذت نصیب ہو جائے۔
نیک اعمال کی لذت سے نا آشنا ہو چکے ہیں، کیونکہ دل زنگ آلود ہو چکا ہے۔ تار کو زنگ لگ جاتی ہے، تار کرنٹ پاس نہیں کرتی۔ جہاں جوڑ ہوتا ہے نا وہاں کہتے ہیں زنگ لگ چکا ہے، لہذا تاروں میں کرنٹ پاس نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے تو نیک اعمال کی لذت کا کرنٹ پاس نہیں ہوتا، بندہ اعمال کی لذت سے نا آشنا ہوتا ہے۔ اور تیسرا اثر یہ کہ دل مہر زدہ ہو جاتا ہے، دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے۔ ام علی قلوب اقفالھا، دلوں کو تالے لگ چکے ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھ چکے ہیں۔ میرے بھائیو، دل پہ غلاف چڑھ جاتا ہے، دل کو تالا لگ جاتا ہے، دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ یہ الفاظ مختلف ہیں، معنی اور مطلب ایک ہے کہ دل بند ہو جاتا ہے۔ بندہ حق بات کرتا ہے، دل میں حق بات نہیں اترتی، حق بات نہیں اترتی، دل کو تالا لگ چکا ہوتا ہے، دل پہ مہر لگ چکی ہوتی ہے۔ پورا گھنٹہ بیٹھ جاتے ہیں، بیان سنتے ہیں، بیان سننے کے بعد واپس جاتے ہیں، جیسے آئے ہوتے ہیں ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں سنتے ہیں، تعلیم سنتے ہیں، درس قرآن سنتے ہیں، جیسے آتے ہیں ویسے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ دل کے اندر کچھ جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ دل کو تو تالا لگا ہوا ہے، دل کے اوپر تو مہر لگ چکی ہے، کچھ بھی اندر نہیں جاتا۔ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، او لوگو، میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا، اتنا قرآن سنایا، میں کسی پتھر کو سنا دیتا وہ بھی نرم پڑ جاتا، تمہاری اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، پتہ نہیں تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو۔ دل سخت ہو جاتا ہے، دل کو تالا لگ جاتا ہے، کسی بیان کا اثر نہیں ہوتا، درس قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، آپ کو شکوہ ہے کہ بولنے والوں کی زبان میں تاثیر نہیں رہی، آپ کو یہ شکوہ ہے کہ بولنے والوں کی زبان میں تاثیر نہیں رہی۔ بولنے والوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ سننے والوں کے دلوں کی دھرتی بنجر ہو چکی ہے، قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ دل کی دھرتی بنجر ہو جاتی ہے، بارش برستی ہے، وہ پانی جذب ہی نہیں ہوتا، دائیں بائیں کو بہہ پڑتا ہے، اندر سے زمین اسی طرح پیاسی اور خشک رہ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، دل پہ مہر لگ جاتی ہے، دلوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ یہ 4 طرح کے اثرات پڑتے ہیں۔ دل اندھا ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کو حق باطل نظر آتا ہے، باطل حق نظر آتا ہے۔ دل سخت ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ظاہر میں انسان، حقیقت میں درندہ بن جاتا ہے۔ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ نیک اعمال کی لذت سے نا آشنا ہو جاتا ہے، اور دل مہر زدہ ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کے اوپر حق بات اثر نہیں کرتی۔ یہ 4 طرح کے اثرات دل پر پڑتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ اب ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، ہمیں کوئی اس طرح کے اثرات محسوس ہوتے ہیں؟ اگر ایسے اثرات محسوس ہوتے ہیں، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کے لیے فکر مند ہو جائیں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان کو چمکانے کی ضرورت ہے۔ یہ سخت ہو چکے ہیں، ان کو لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے نرمانے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں، ان کو اللہ کی محبت سے گرمانے کی ضرورت ہے۔ دلوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا انسان ہر چیز پہ محنت کرتا ہے، اپنے دل پر محنت نہیں کرتا۔ وہ لوہے پر محنت کرتا ہے، وہ پلاسٹک پر محنت کرتا ہے، وہ لکڑی پر محنت کرتا ہے، وہ دھاگے پر محنت کرتا ہے، دل پر محنت نہیں کرتا۔ وہ اپنے ظاہر پر محنت کرتا ہے، اپنی چمڑی اور رنگت پہ محنت کرتا ہے،
وہ اپنے بالوں پر محنت کرتا ہے، وہ اپنے جسم کو سلم سمارٹ رکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کوشش، وہ قسم قسم کی چیزیں ایجاد کر چکا ہے۔ میرا ظاہر سنورا ہوا ہو، میرا ظاہر خوبصورت ہو، وہ تو جائے جدھر ٹہر جائے نظر، یہ ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ میں جہاں کہیں جاؤں لوگوں کی مجھ پہ نظر ٹہر جائے، یہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ دل جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے، اس دل پر محنت کرنے سے ہم یکسر غافل ہو چکے ہیں۔ ہم کیوں نہیں سوچتے ہمارا یہ جسم، اس پر ہم کتنی محنت کرتے ہیں، یہ صاف ستھرا ہو، صابن ہے تو شیمپو ہے تو لوشن ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے ایجاد کر لیا، چہرہ خوبصورت ہو، کیا ڈسٹمپر مل مل کے ہم اپنے چہروں کو خوبصورت بناتے ہیں، کپڑے میرے ایسے ہو، کیا نت نئے ڈیزائن اور فیشن ہم نے ایجاد کر لیے، کھانا میرا اچھا ہو، کیا قسم قسم کے فارمولے ہم نے امپورٹ کر لیے کہ کھانا اچھا ہونا چاہیے۔ یہ ایک بالش بھی اس کی چوڑائی لمبائی نہیں ہے پیٹ کی، ایک بالش بھی نہیں ہے، لیکن اس ایک بالش کی پیٹ کے اوپر انسانیت کا آدھے سے زیادہ طبقہ محنت کر رہا ہے۔ یہ زمینیں جو کاشتکاری ہوتی ہے، یہ غلہ کاشت ہوتا ہے، اس پیٹ کی خدمت ہو رہی ہے، یہ سبزیاں کاشت ہوتی ہے، اس پیٹ کی خدمت ہو رہی ہے، باغات ہیں تو یہ بھی اس پیٹ کی خدمت ہو رہی ہے، یہ جانور اور مویشی ہیں یہ بھی اس پیٹ کی خدمت ہو رہی ہے۔ بازاروں میں آپ کو کسائی کی دکان نظر آتی ہے تو کریانے کی دکان نظر آتی ہے تو آپ کو کھانے پینے کی دکانیں نظر آتی ہیں، یہ بھی اس پیٹ کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور انسانیت کا آدھے سے زیادہ طبقہ پیٹ کی خدمت پہ لگا ہوا ہے۔ خواتین بیچاریوں کی آدھی سے زیادہ زندگی باورچی خانے کے اندر گزرتی ہے، یا کھانا ہوتا ہے یا پکانا ہوتا ہے یا کھانا پکانے کی تیاری کرنی ہوتی ہے، گویا کہ ہر وقت ہم اسی میں لگے ہوتے ہیں۔ اور دل جو اصل محنت کا مرکز ہونا چاہیے، اس پر محنت کرنے سے ہم یکسر غافل ہو چکے۔ اب اندازہ لگائیں، انسانی جسم میں بال سب سے کم قیمت جز ہے، اتنا کم قیمت لوگ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو بال کے برابر بھی نہیں سمجھتا، اس کی تو بال کے برابر بھی قیمت نہیں ہے، وہ تو میرا بال بھی بیکا نہ کر سکا۔ وہ ہے کہ بال کو سب سے کم قیمت سمجھا جاتا ہے، اور اسی بال پر محنت کرنے کے لیے انسانیت کا ایک بہت بڑا طبقہ دن رات ایک کر کے محنت کر رہا ہے، تجربے کر رہا ہے کہ بالوں کو 5 فٹ تک لمبا کیسے کیا جا سکتا ہے، بالوں کو سفید ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، بالوں کو نرم اور ملائم کیسے رکھا جا سکتا ہے، بالوں کو گرنے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ یعنی بالوں پر محنت ہو رہی ہے، اور وہ دل جو ہماری محنت کا اصل مرکز ہونا چاہیے تھا، اس پر محنت کرنے سے ہم یکسر غافل ہو چکے۔ اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، دلوں کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کیسے محنت ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب زمین ناپاک ہو جاتی ہے اس کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ زمین پر بارش برسے، اور اس کثرت سے بارش برسے کہ بارش کا پانی ناپاکی کو بہا کر لے جائے، زمین پاک ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ کہ زمین پر سورج کی شعاعیں پڑے، اور اس شدت کی شعاعیں پڑیں کہ شعاعوں کی وجہ سے ناپاکی جل جائے، زمین پاک ہو جائے گی۔ فرماتے جس طرح زمین کو پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایسی ہی جب دل کی دھرتی ناپاک ہو جاتی ہے اس کو بھی پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس دل پر ذکر کے انوارات کی بارش ہو، بندہ کثرت سے ذکر کرے تاکہ انوارات کی بارش برسے، انوارات کی بارش برستی ہے تو دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، میل کچیل دھل جاتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں بندہ جائے، یہ اللہ والوں کی نگاہوں کی شعاعیں جب دل پر پڑتی ہیں تو دل بدل جاتے ہیں، دلوں کے اوپر سے میل کچیل جل جاتی ہے، دل صاف ستھرے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لمحوں میں لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں فرمائی تھی، اپنے سے پہلے 2 صحابہ کو بھیجا مدینہ منورہ، ایک مصعب بن عمیر
اور دوسرے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما کہ تم نے اہل مدینہ کو دین کی دعوت دینی ہے اور وہاں قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ ان دونوں حضرات نے وہاں پہ لوگوں کو دین کی دعوت دینی شروع کر دی۔ لوگ جوک در جوک آتے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک سردار تھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی مسلمان نہیں ہو چکے تھے، لیکن ان کو کسی نے بتایا کہ اس طرح دو بندے آئے ہیں، کسی نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ جوک در جوک آ کے ان کی دین کو قبول کر رہے ہیں۔ تو وہ بڑے غصے ہو گئے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ میں اپنا اثر رسوخ بڑھا رہے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اثر رسوخ بڑھا رہے ہیں۔ تو اپنے بھائی، چچا زاد بھائی اسید بن حضیر کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر لو یہ کون لوگ ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ تو اسید بن حضیر پتہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ ان کی جب پہلی ملاقات ہوئی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے، وہ پہلی ملاقات میں دل دے بیٹھے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پہلی ملاقات میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ واپس آ رہے تھے اور ادھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے تھے کہ اسید بن حضیر کیا خبر لے کے آتے ہیں۔ جب دور سے دیکھا کہ وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ادھر سے سعد بن معاذ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ واللہ قسم ہے خدا کی، لقد جاءکم اسید بغیر وجہہ الذی ذہب بہ منکم، اسید جو چہرہ لے کے گئے تھے اسی چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہے، چہرہ بدل چکا ہے، چہرہ بدل چکا ہے۔ جی ہاں، اللہ والوں کی نظر پڑتی ہے، دل تو بدل جاتے ہیں، چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے دل بھی بدل جائیں، ہمارے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں بیماریاں ختم ہو جائیں، دل زنگ آلود ہیں، دل سخت ہو چکے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں، دل میں حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، بغض ہے، غیر اللہ کی محبت ہے، یہ ختم ہو جائے تو پھر آپ کو دل کے معالجین کے پاس آنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، جب بندے کو بخار ہو جاتا ہے تو بندہ فزیشن کے پاس جاتا ہے، بندے کے ہڈی کا مسئلہ بن جائے تو آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جاتا ہے، بندے کے پٹھوں کا مسئلہ بن جائے تو نیورو سرجن کے پاس جاتا ہے، آنکھ کا مسئلہ بن جائے تو آنکھ کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے۔ ایسی ہی جب دل کا مسئلہ بن جاتا ہے، جسمانی طور پہ دل بیمار ہو جاتا ہے تو آپ لوگ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، لیکن اگر روحانی طور پہ دل بیمار ہو جائے تو اللہ والے ہوتے ہیں جو دلوں کے معالج ہوتے ہیں، پھر اللہ والوں کا دامن تھامنا پڑتا ہے۔ جو بندہ دامن تھام لیتا ہے، ان کی بتائی ہوئی ترتیبات کے مطابق اعمال معمولات کرتا ہے، پھر زندگی بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہم اگر اپنے دلوں کے بنانے کے لیے فکر مند ہیں تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کا دامن تھام لیں۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔